آج جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے. وہ کیا رحمت ہے؟ چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. انسان کو جب اچھائی لاحق ہوتی ہے تب تو اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس کو برائی پہنچتی ہے، اور تقدیر نام ہے اچھائی اور برائی دونوں کا، اس بات کو محسوس کر لینا کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کر دیا ایسا. نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے. اس بنیاد پر تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ یہ کریں گے. یہ کرو یہ اللہ نے نہیں کہا، اس کو نوٹ کر لیں. ایک ڈاکٹر، مثال دے رہا ہوں، ایک ڈاکٹر کینسر کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. وہ مریض کو دیکھ کر کے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہتا ہے مریض کے گھر والوں سے کہ اب ان کا علاج وغیرہ کرانا بیکار ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے کے مہمان ہیں جو کھلائے پلائے کھلائیے، بے مطلب پیسہ برباد نہیں کیجیے. گھر والے مریض کو لے کر گھر آ جاتے ہیں. اب اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد مریض کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اب گھر والے اگر جا کر کے پولیس اسٹیشن پہ کمپلینٹ کر دے، FIR لکھا دے کہ ڈاکٹر صاحب نے چونکہ کہا تھا کہ 2 مہینے کے بعد مرے گا اس لیے میرا بندہ مر گیا، تو یہ صحیح بات ہے؟ نہیں. ڈاکٹر نے صرف اپنے تجربے اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ یہ 2-3 مہینے کے مہمان ہیں. ڈاکٹر نے یہ نہیں کیا ہے کہ 2-3 مہینے میں تم کو مرنا ہی مرنا ہے. یہ ڈاکٹر نہیں کہا ہے. چونکہ وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہا ہے لہذا غلط ہونے کے بھی چانسز ہیں اور ہوتا بھی ہے. پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ آپ جس وقت پیدا ہوئے ہیں، یہ اس سے پہلے ایک پیدائش ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر کہ تم 70 سال میں کیا کیا کرو گے، تمہاری پوری فلم گھما دی گئی کہ یہ 70 سال میں کیا کیا کرے گا. یہ اس دن بھی لکھا ہوا تھا کہ تم آج مولانا سراج صاحب کا درس سنو گے بیٹھ کر کے، یہ لکھا ہوا تھا. اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ سنو، یہ نہیں کہا ہے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دیا کہ یہ ایسا کام ہوگا. چونکہ وہ قیامت تک ہمیشہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، اس بنیاد پر اس نے لکھ دیا. اسی کا نام تقدیر ہے. اب جب یہ بات یقین ہو گئی کہ جو لکھا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے، لیکن یہ لکھا گیا ہے علم کی بنیاد پر، زبردستی نہیں لکھا گیا ہے، لہذا اگر بندہ اس پر ایمان رکھے گا تو اس کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ میرے اللہ نے ہم سے زبردستی نہیں کرایا ہے، یہ میرے اپنے کرتوت ہیں جو ہو گئے ہیں. لہذا اس کو دین رحمت سمجھ کر کے کہ یہ ایمان لانے کی جو بات کہی گئی، ہم کو اس سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو شیڈول ہو رہا ہے، لہذا بندہ گھبراتا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا جس سے ہم کو نقصان ہو. کیونکہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں کرتا. وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو سکون رہے. اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یقین نہیں، معلوم نہیں ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تو تقدیر میں جو کچھ بھی ہوگا آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہم کو دیکھنے میں برا لگ رہا ہے لیکن یہ ہمارے بھلائی کے لیے ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ بہت گندا ہے، نالی میں گر گیا ہے، غلاظت لگا کے آیا ہے. اب اس کی امی اس کو باتھ روم میں رگڑ رگڑ کر نہلا رہی ہیں، خوب رو رہا ہے. آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باتھ روم میں امی ہے، بچہ ہے. آپ سوچتے ہیں یار یہ کیسی عورت ہے، اتنے چھوٹے بچوں کو اتنا رولا رہی ہے. چپ کرا لے بھائی. اپنے طور پہ بولتے رہتے ہیں کہ تمیز نہیں ہے، ایک بچہ پالنے کا سلیقہ نہیں. یہ سب باتیں ہم بولتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بڑی بہن آتی ہے، وہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ تیرا بھیا کیوں رو رہا ہے اتنا، کیوں تیری امی اس کو رولا رہی ہیں؟ بولتے نہیں مولانا صاحب، بھیا
باہر گیا تھا, بڑی غلاظت لگا کے آیا ہے, امی رگڑ رگڑ کے نہلا رہی ہیں. اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ بچے کے رونے کی اصل وجہ اس کو ستانا نہیں ہے بلکہ اس کی صفائی مقصود ہے. اب آپ کو اطمینان ہو گیا, جان گئے تو اطمینان ہوا. یہی بات اللہ کے بارے میں یقین رکھنا ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں برا ہو رہا ہے, لیکن اگر رب آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے حق میں برا کیوں کرے گا؟ اس لیے ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور یہ جو کچھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کے اخلاق مضبوط ہو جائیں گے. یہ دین رحمت ہے کہ آدمی کا اخلاق مضبوط. کیا اخلاق مضبوط ہو جائیں گے؟ اگر تقدیر پر ایمان ہوگا تو جو ادھر سے ادھر سے, بعض لوگ کہیں گے کہ آپ کو لڑکا نہیں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے یہ راز ہے. بندہ ایک جملہ اپنے دل میں سوچ لے گا کہ میرا اللہ میرے لیے بہتر کر رہا ہے, جتنے بھی طوفان آئیں گے سب کو کیا کر لے گا وہ برداشت کرنے کی. اس لیے برداشت کرنے کی صلاحیت ہو جائے گی. اس بنیاد پر کہا گیا کہ آپ تقدیر پر اچھے اور تقدیر کے برے ہونے پر کیا ہے, آپ ایمان لائیں. اس بنیاد پر بے فکری بھی ہو جائے گی آدمی کو, خوف بھی ختم ہو جائے گا. جو ہونا ہوگا ہوگا. موت کا وقت آ گیا ہے, کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے ہماری قسمت میں کہ ہم کو فلاں دن مرنا ہے, لہذا آپ موت کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے. ہر وقت پوری دنیا ڈر کیا رہی ہے کہ کوئی مر نہ جائے. ارے مرنا ہے اور اس مرنے کو ٹال نہیں سکتے. مزے کی بات یہ ہے جتنا خوف آپ کو پیدا کرنا اپنے بارے میں پیدا کر لیں, لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے. بات سمجھے؟ اس طریقے سے تقدیر پر ایمان, چونکہ اب آج اس کو ختم کرنا, دوسرا حصہ بھی ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تقدیر پر ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑی رحمت ہے, اس کا بڑا فضل ہے. دوسری چیز آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان بھی بہت بڑی رحمت ہے. ابھی آپ کو بتایا تھا کل نا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ مولانا سراج صاحب آج مدرسے میں نہیں ہیں تو آپ شرارت زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے مجھے پکڑنے والا اصل آدمی لاپتہ ہے آج, ہے نا. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی تو اس دنیا میں ایک آدمی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. آپ سکون سے کیوں رہ رہے ہیں؟ جس کا بلکہ دنیا کا ایک بڑا عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے غلطی کی تو ہماری وہاں پکڑ ہو جائے گی. اس بنیاد پر اس دنیا میں سکون قائم ہے, ورنہ سکون غارت ہو جائے گا. تو جو بھی آپ پہلی بات برائی سے رک رہے ہیں, بنیاد اس کی کیا ہے کہ اگر نہیں رکے تو ڈنڈے پڑ جائیں گے. اس ڈنڈے کے خوف سے ہی شیطان بھی بھاگتا ہے اور انسان غلطی کرنے سے بھی رکتا ہے. دوسری چیز, اگر یہ عقیدہ ہوگا کہ آخرت ہے اور ہم کو وہاں پر ہمارے ایک ایک کام کا بدلہ دیا جائے گا تو چھوٹی چھوٹی نیکی بھی آپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بڑا پہاڑ کی طریقے سے یہ نیکیاں وہاں آئیں گے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے میں شریک ہونے پر ایک قیرات ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ قیرات کیا ہوتا ہے؟ جنازہ میں شریک ہونا کتنا محنت کا کام ہے, لندن جانا پڑتا ہے. بھئی جہاں جنازہ وہاں چلے جاؤ, تھوڑا سے 5-10 منٹ کا کام ہے. حبیب مصطفیٰ نے فرمایا ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے. پوچھا گیا قیرات کیا ہوتا ہے؟ کہا احد پہاڑ سے بڑی نیکی ہے ایک قیرات. اب اگر آخرت کا تصور نہیں ہوگا تو کوئی کسی کی جنازہ پڑے گا؟ ہمیں جاؤ مر گئے ٹھیک, ہم سے کیا مطلب یار. کہ اگر نیک عمل کے بدلے کا کانسیپٹ ختم کر دیا جائے, تصور ختم کر دیا جائے گا تو اس دنیا میں کوئی بھی نیکی نہیں ملے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 10,000 روپے اس غریب کو دے دیجئے. آپ پوچھیں مولانا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کچھ نہیں ہوگا, تمہارا 10,000 خرچہ ہو جائے گا, یہ فائدہ ہے. کوئی نیکی کرے گا؟ اگر ہم یہ بتا دیں کہ تمہارا 10,000 خرچہ ہو جائے گا بکیا کچھ نہیں. اب ہم بتاتے ہیں کہ 10,000 کا 10 کروڑ ملے گا قیامت پہ, تب بندہ آگے بڑھ کر کے نیکی کرتا ہے. تو اگر آخرت پر ایمان ایک بڑی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں نیکیاں پنپتی ہیں اور لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں.
बात मेरी समझे। तीसरी चीज गौर से सुनिए, एक आदमी पर जुल्म हुआ है और आप उस जुल्म का बदला नहीं ले सके, और ये भी हो जाए कि वहां भी नहीं ले पाओगे, तो आपको बताओ कितना बड़ा टेंशन है। कितने लोग इस दुनिया में हैं जो जुल्म को इस वजह से बर्दाश्त कर लिए, ठीक है अच्छा यहां नहीं दे रहे हो, वहां देख लेंगे। उसको यकीन है कि मेरा अल्लाह इंसाफ पसंद है, वो मेरे साथ इंसाफ करेगा। अगर आखिरत पर ईमान नहीं होगा तो इसकी पूरी जिंदगी यहां भी जुल्म ढाया गया उसके ऊपर, यहां भी परेशान रहा, फिर टेंशन में ही मर गया। और ये भी है कि भैया आखिरत में भी कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको मिला क्या। और जालिम के हौसले बुलंद हो जाएंगे, हमें कोई पकड़ने वाला ही नहीं, जो चाहे शरारत कर लो। लिहाजा अल्लाह ने आखिरत पर ईमान रख करके मजलूम की मदद की, कि मजलूम को हौसला रहे कि ठीक है यहां तुमने 60-70 साल हमको सता लिया है, इल्जाम लगा दिया है, बोहतान लगा दिया है, फला कर दिया है, लेकिन आखिरत पे हम सब वो जो सब देख लेंगे, ये आखिरत के ईमान पर ही, तो कितनी बड़ी रहमत हो गई। आखिरी चीज, जब आदमी ईमान लाता है, गौर से सुनिएगा, ये सब जबानी है, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, फरिश्ते पर ईमान लाते हैं, ये सब जबान और दिल से है। अमली शक्ल में जब बंदा इसको पेश करता है तब मालूम होता है वाकई में आप ईमान लाए हैं। जब आपने तसव्वुर कर लिया बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना है, आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, ठीक है सभी लोग कह रहे ईमान लाया। अब ये बंदा अपने उस ईमान को अपने अमल से साबित कर रहा है कि मैं जालिम, मैं मजलूम हूं, लिहाजा मेरा बदला लेने वाली एक जात मौजूद है। तो जो आप तसव्वुर कर रहे थे जबानी, आपने अमली शक्ल में बता दिया कि अल्लाह मौजूद है। आप अपने बिलीफ को प्रैक्टिकली शक्ल में आपने पास कर दिया, समझा दिया कि अल्लाह मैं जबानी नहीं हूं। लिहाजा आखिरत पर ईमान आपके अमली तमाम बिलीफ का, तमाम ईमान का पक्का पक्का सबूत होता है। इमाम साहब का वजू टूट जाए नमाज पढ़ाते हुए, अगर अल्लाह का खौफ नहीं होगा, आखिरत में इन सब का गुनाह मेरे ऊपर आएगा, इमाम साहब वजू करने जाएंगे? हमें छोड़ो, टूट गया खत्म करो, 3 रकात का मामला है। लेकिन इमाम साहब की रूह कांप जाती है, क्या कि इतने सबका गुनाह कयामत में मेरे ऊपर लाद दिया जाएगा। तो भैया निकल के वजू कर लो, थोड़ी देर के लिए लोग हंसेंगे, बेइज्जत समझेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन वहां बच जाएंगे। अगर आखिरत का तस्वुर नहीं होता तो इमाम साहब बेवजू रोज नमाज पढ़ाते नहीं पढ़ाते। लिहाजा आखिरत पर भी जो ईमान की बात कही गई, हम अल्लाह पर जो ईमान लाते हैं वो अमली शक्ल में पेश कर देते हैं, और आखिरत के तस्वुर में सब कुछ अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ जानता है। उसी बुनियाद पर वो क्या करेगा, वहां पर क़यामत में फैसले फरमाएगा। अल्लाह कादिर मुतलक है। ये जितनी बातें आप जबान से कह रहे थे, ये आखिरत के तस्वुर ने सारी आपकी बातों को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि वाकई में हम अल्लाह पर जो ईमान रखते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी दीन रहमत है। आखिरी बात एक मिसाल दे करके, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक फलसफी आया। फलसफी ने कहा, अली तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम भी कहते हो कि अल्लाह है, ये बड़े अफसोस की बात है। हमें ये लोग पढ़े लिखे नहीं कहें ठीक है, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, इल्म के समंदर हो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको बहुत अच्छी मिसाल दी। कहा अच्छा चलो, तुम कहते हो अल्लाह नहीं है, आखिरत कोई चीज नहीं है, मेरा क्या नुकसान हुआ अगर मैं मर गया तो? भाई अल्लाह ही नहीं, तुम कह रहे हो अल्लाह नहीं है, हमने अगर मान ही लिया अल्लाह, तो हमारा नुकसान क्या हुआ? कहा तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कहा अगर इसका उल्टा हो गया तो? मेरी बात सच हो गई कि अल्लाह है और तुम कह रहे थे अल्लाह नहीं और आखिरत नहीं है, तो लटकाया कौन जाएगा? तुम लटकाए जाओगे ना। मैं 100% फायदे की बात कर रहा हूं, तुम कम से कम 50% रिस्क मोल ले रहे हो कि तुम लटका दिए जाओगे। लिहाजा आखिरत का तस्वर ही इस पूरी दुनिया में नेकियां और इस पूरी दुनिया में गुनाह से बचने का वाहिद जरिया है। जो लोग गुनाहों से बचते हैं बिकॉज ऑफ अदर रीजन,
दूसरी वजह से, मिसाल के तौर पर उस्ताद देख लेंगे, मिसाल के तौर पर समाज वाले क्या कहेंगे, ये इलाके वाले क्या कहेंगे। जब वो समाज नहीं रहेगा, जब वो उस्ताद नहीं रहेगा, जब अम्मी अब्बू नहीं रहेंगे, तो आप खूब गुनाह करेंगे, क्योंकि आपके नेक होने की वजह ये सारी चीजें हैं। जब आप तन्हाई में होंगे, अगर आपका तसव्वुर होगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए 1000 मरतबा सोचेंगे कि अगर मैंने गलत किया तो ऊपर वाला नोट कर रहा है। आखिरत में हमारी आंखें फोड़ दी जाएंगी, हमारे कान में शीशे पिघला के डाल दिए जाएंगे, क्योंकि रब ने सब नोट कर लिया है। लिहाजा आखिरत का तसव्वुर बहुत बड़ी रहमत है जिससे हमको नवाजा गया। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।